السلام علیکم ناظرین ڈرامہ جنسار بہت انٹرسٹ بن چکا ہے۔ نذیر صاحب کہتا ہے اپنے بیٹے سرفراز سے کہ تم کتنے لوگوں کی زندگی کو برباد کرو گے، تم نے فضا کو طلاق دے دی، اب جو خضر ہے وہ تمہاری وجہ سے سنبل کو طلاق دینا چاہتا ہے، لیکن تمہاری وجہ سے میں اس حالت پر پہنچا ہوں، میں بیمار پڑ گیا صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ اب تم دعا کی زندگی کے پیچھے لگ گئے، اسے برباد کرنا چاہتے ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ سرفراز کہتا ہے کہ بابا مجھے ایک موقع دیں، اس کے بعد میرے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے گا، وہ بھی دعا کی زندگی کو برباد کرنے کے بعد۔ نذیر صاحب کہتا ہے تم اس بیچارے کی زندگی کو تباہ و برباد نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ آگے سرفراز غصے میں کہتا ہے کہ مجھ سے چھوٹی موٹی جاب نہیں ہوتی، میرے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے گا، ہم بزنس کریں گے۔ نذیر صاحب کہتا ہے کہ اس حرام کے پیسے میں بیماریاں ہوں گی اور تم اس سے بزنس کرو گے، تمہارے کام میں کوئی برکت نہیں ہوگی، وہ حرام کا پیسہ ہوگا، اور آج سے تم ایسا نہیں کرو گے۔ سرفراز کہتا ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ نذیر صاحب کہتا ہے تو اس گھر میں مت آنا۔ دعا جعفر سے کہتی ہے کہ جعفر تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، وہ بھی میری خاطر۔ جعفر کہتا ہے بی بی سی کہ میں آپ کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دعا کہتی ہے تمہیں جتنی بھی رقم چاہیے ہوگی میں تمہیں دوں گی، چاہے تم نوشیرہ کو بھی بتا دو، لیکن تمہیں ایک بار کشمالہ اور سرفراز پر نظر رکھنی ہوگی کہ آخرکار کشمالہ کیا کرتی ہے۔ میری زندگی کو تباہ و برباد کرنے والی صرف اور صرف کشمالہ ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جعفر کہتا ہے کہ بی بی سی مجھے بھی اسی پر شک ہے کہ وہ دونوں ہی کر رہے ہیں، کیونکہ جو آپ کی تصویریں نوشیروان کو بھیجی جاتی ہیں وہ کشمالہ آخر کہاں سے لاتی ہے؟ ان دونوں کی آپس میں کوئی نہ کوئی تو ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، تمہاری زندگی کو تباہ و برباد وہی کر رہے ہیں۔ دعا کہتی ہے کہ آپ کو نظر رکھنی ہوگی۔ جعفر کہتا ہے جی بی بی سی میں کشمالہ کی ہر بات جانوں گا اور اس پر نظر رکھوں گا، اور اب نوشیروان کو بھی بتاؤں گا جو کچھ وہ کر رہی ہے۔ اب دوسری طرف یہ بھی دکھایا جائے گا، فہمیدہ صاحب اسلم صاحب سے کہتی ہے کہ آپ فضا کو سمجھائیں۔ اسلم صاحب کہتا ہے میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں میری بات سنتی۔ فہمیدہ کہتی ہے کہ اس لیے ہم بہت پریشان ہیں، وہ دعا کو اس گھر میں نہیں آنے دیتی، وہ دعا کو اپنا قصوروار سمجھتی ہے، اسے خواہ مخواہ میں گالیاں دیتی ہے اور بہت برا بھلا کہتی ہے، اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی، اگر وہ دعا اس گھر میں ہے تو میں چلی جاؤں گی، یہی باتیں کرتی رہتی ہے، اسی لیے اب دعا بھی اس گھر میں نہیں آنا چاہتی۔ آنے والے کے ساتھ بہت اچھی بن چکی ہے، وہ دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک۔ اللہ حافظ۔